بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن بسم اللہ سے شروع کیا تو تم بھی ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، کیونکہ ہمارے نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بسم اللہ کے بغیر کام شروع کرے اس کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں، البتہ یہ ہر سورت پڑھنے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اور میرے علم کے مطابق جب اللہ قرآن نازل کرنے والا تھا تو اس وقت اس نے اعلان کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان رحمت والا، کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ لیجئے قرآن سب سے پہلی آیت۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ کیا شاندار آغاز کیا۔ کسی کی بھی دنیا میں تعریف ہوتی ہے تو اسے بنایا تو اللہ نے ہی ہے، تو کیا ہی بات ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور یہ آیت ختم نہیں ہوئی، آگے سنیں کہ تمام جہان والوں کو، تمام جہانوں کو نہیں، آپ سوچ لیں سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ اب دوسری آیت بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی کہ آپ کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں شامل نہیں کیا۔ اگر کر دیتے تو اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع تو کر دیا، وہ نہایت اور مہربان کیسے ہوا؟ تو وہی بات آپ پہلی آیت کی طرف واپس چلیں کہ تمام جہان والوں کو پالنے والا۔ اب بتائیں کہ رحمت والا مہربان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ کوئی اس کو رب مانے نہ مانے، کوئی اس کو اللہ کہے نہ کہے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کے احکام مانے نہ مانے، وہ تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ اب تیسری آیت۔ مالک یوم الدین۔ جزا کے دن کا مالک۔ ارے یار مزہ آ گیا کہ کوئی سمجھے کہ پالنے والا تو وہی ہے، اسے مانو یا نہ مانو، گناہ کرو یا نیکی کرو، مجھے کون پوچھے گا، میں جو مرضی کرتا پھروں۔ نہیں بلکہ خود خدا نے فرما دیا کہ روز جزا کا مالک، کہ قیامت آنے والی ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، کہ گویا سورۃ الفاتحہ کی تفصیل میں اگر جائیں تو پورا قرآن اس میں سمایا ہوا ہے۔ اور ابھی 3 آیات ہوئی ہے، آدھی سورت بھی نہیں ہوئی۔ اب چوتھی آیت کی طرف چلے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نماز میں یہی تو کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بہت مہربان رحمت والا، رحمتیں بھیجنے والا، کیونکہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور پھر تم بھی یہ کہہ دو نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ چیلنج ہے کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہیں نبی پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ کیوں وہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو اللہ کے احکام بتائیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے انسان پیدا فرماتا اور پھر پیغمبر بھیجتا، بلکہ پہلا انسان ہی پیغمبر ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا، کیونکہ اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ تو یہ نعرہ لگانے والوں سے صرف اللہ سے مانگو۔ مجھے اس بات کا جواب دو۔ اب 5ویں آیت آئی تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، پیغمبروں میں دیکھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کا رستہ جو بالکل سیدھا رستہ ہے، کہ اگر آپ کو یقین نہیں آپ مسلمان ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گوگل پہ جائیں اور لکھیں، بس اتنا لکھ دیں کہ who is the best man for world، پوری دنیا میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو وہی سیدھا رستہ ہے۔ اب آگے چلے سورۃ الفاتحہ کی آخری 2 آیات، ان دونوں کو اکٹھا ہی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ آپ کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
لوگوں کا رستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا رستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا کہ اللہ نے کس پر احسان کیا۔ اب آپ نے قرآن پورا پڑھا ہو تو سمجھے نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جنہوں کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا جنت میں تھے، اور تو انہوں نے گناہ کیا کہ درخت کا پھل کھا لیا، تو اب اللہ نے انہیں معاف کیا، تو یہ ہوا نا اللہ کا احسان۔ تو یہ وہی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ان کے رستے پر چلنا ہے کہ جن پر اللہ نے احسان کیا، اور آگے وہ کہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ بہکے ہوئوں کا، کہ وہ ہے شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اللہ سے مہلت مانگی روز جزا کے دن تک، اور لعنتی ہو گیا کہ بہکا ہوا تھا، کہ بولا میں تو آگ سے بنا ہوں اور مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میں سجدہ کیوں کروں۔ اب یہ پوری فاتحہ کی تفصیل کی جائے تو پورا قرآن ہی اس میں سمایا ہوا ہے، کہ اگر سورۃ الفاتحہ کی تفصیل کی جائے تو سارے سمندر کی سیاہی ہو اور سارے درختوں کے قلم تو وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی شان نہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين